اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صاحبو۔ آج ہم تختی کی طرف بڑھیں گے۔ تختی کے ابتدائی جو اقدامات ہیں وہ ہم کریں گے۔ اس سے پہلے مناسب ہوگا کہ وہ جسے کہتے ہیں آموختہ دہرا لیا جائے، ایک بات کو ذہن میں تازہ کر لیا جائے۔ وہ حالانکہ پہلے آپ کو موجود ہوتی ہے، بس تازہ کرنے والی بات ہوتی ہے۔ شعر کا قاری جانتا ہے کہ شعر میں الفاظ کی حرکات و سکنات کسی خاص ترتیب میں واقع ہوتی ہیں۔ اس ترتیب کا نام ہوتا ہے بحر، اور بحر اور وزن کا فرق پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اب اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے الفاظ کی معمول کی صورت میں، صوتیت میں، صورت وہی رہتی ہے، معمول کی صوتیت میں تھوڑی بہت تبدیلی کہیں کرنی پڑ جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے کسی میں الف کو کم کر دیا اور وہ زبر کے برابر رہ گیا، کسی میں واو کم کر دیا اور وہ پیش کے برابر رہ گیا، کسی میں یہ کو کم کر دیا اور وہ زیر کے برابر رہ گئی، کسی میں ہے جو ہے وہ موجود ہے لیکن وہ ہے گول ہے والی بالکل آخر میں، تو وہ ہے کو نہیں بولتے اور وہ لفظ وہاں ختم ہو جاتا ہے جہاں اس سے پہلے حرف پر کوئی زبر زیر پیش ہو۔ مثالیں آتی رہیں گی۔ اچھا، ایک بات یہاں نوٹ کرنی ہے کہ اخفاء کی جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے علم تجوید میں، وہ علم عروض میں نہیں ہوتی، اس لیے اس کو علم تجوید کے ساتھ گڑبڑ نہ کیا جائے۔ یہ بات خاص طور پہ یاد رکھنے کی ہے۔ پھر ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ کسی اسم کے آخر میں زیر آ جائے، ترکیب اضافی ہو یا ترکیب توصیفی ہو، تو زیر کو لمبا کر کے یہ کے برابر پر لیتے ہیں۔ اس کو اٹھانا کہہ لیجئے، بڑھانا کہہ لیجئے، اس کے لیے لفظ موجود ہے اصطلاح میں اشباع۔ اور کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو لفظوں میں دوسرے لفظ کی ابتدا الف سے ہو رہی ہے، اس کو پہلے لفظ کے آخری حرف سے ملا لیتے ہیں، یہ ایصال ہے۔ مثالیں تختی میں آتی رہیں گی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہائے اول کو پڑھا ہی نہیں جاتا، یہ بات پہلے ہو گئی۔ اور ایک بات یاد رکھنے کی ہے خاص طور پہ کہ اخفاء ہے، اشباع ہے، ایصال ہے، یہ لازمی بالکل نہیں ہے، اس کو لازمی نہ کریں اپنے آپ پر۔ یہ ایک طرح کی رعایت ہے یا نرمی ہے جسے حسب ضرورت استعمال میں لانا چاہیے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ان کا اطلاق ہر مقام پر جائز اور مناسب ہوگا، یعنی اس کا لزوم نہ کریں آپ، جہاں ضرورت ہے استعمال کریں۔ اس میں بھی میرے کچھ تحفظات ہیں، وہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ لیکن ہندی سے اور دوسری جو زبانیں ہیں ہندوستان میں، اس میں یہ واو رے لکھنے میں آتے ہیں، بولنے میں نہیں آتے، اس کی بات ہو گئی، جنہیں پنجابی میں ادھے اکھر کہا جاتا ہے۔ تختی میں ایسی یہ واو رے کو نہیں گنا کرتے۔ وہ مثالیں میں دے چکا ہوں، پیاس، خوار، پریم وغیرہ۔ نون غنہ اصولی طور پہ حرف نہیں، آواز کے ناک سے آنے کا نام ہے۔ واو معدولہ شعر میں کہیں خاموش رہتا ہے، کہیں پیش کی طرح عمل کرتا ہے۔
ایک اور اہم بات، دو چشمی ہے والے یا مرکب حروف بے پھے تھے ٹھے، اب ان کی آواز مفرد ہے، دیکھنے میں یہ دو نظر آتے ہیں تو نظر آیا کریں، ان کی آواز مفرد ہے، بھائی اور بائی کے وزن میں کوئی فرق نہیں ہے، پھل اور پل کے وزن میں کوئی فرق نہیں ہے، تھالی اور تالی کے وزن میں کوئی فرق نہیں ہے، وَعَلَىٰ هَٰذَا الْقِيَاسِ۔ تو یہ لکھنے میں اگر دو چشمی ہے لکھی ہے تو آواز میں اس سے نئی آواز بن جائے گی جس حرف پر یہ واقع ہوئی ہے، لیکن آواز رہے گی ایک سنگل آواز، مفرد آواز مرکب نہیں بنتی۔ تو املائے اصوات میں چلن یہی ہے کہ اس طرح کی دو چشمی ہے کو لکھتے ہی نہیں ہے، اگر یہاں بائی لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو بائی لکھیں گے۔ اب پہلی مثال دیکھ لیجئے، تیرے دل میں ہوا ہے پیار پیدا، وادی یہ تو یہیں آ گئی نا پیار میں، مگر اس میں زمانے لگ گئے ہیں، میں اور ہیں انہوں میں نون غنہ آ گیا، غمیں دنیا ہٹا لے بوجھ اب تو، غمیں وہی یہ پیدا ہو گئی جہاں، زمیں سے میرے شانے لگ گئے ہیں، میرے کی یہ جو تھی وہ غائب ہو کے تو زیر رہ گئی اس پر۔ یہ ساری چیزیں آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے، ساری باتیں کھلتی چلی جائیں گی۔ ٹیبل جو میں نے یہاں پلیٹ یا سلائیڈ یا ٹیبل جو بھی کہہ لیں، وہ جو میں نے بنایا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تیرے دل میں ہوا ہے پار پیدا، مگر اس میں زمانے لگ گئے ہیں، وہ میں نے لکھے ہی نہیں جن کو گرا دینا ہے یا جو ناک سے نکلنے والی آواز ہے، اس لیے اوپر جو پورا شعر لکھ دیا ہے اس سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ غمیں دنیا ہٹا لے بوجھ اب تو، زمین سے میرے شانے لگ گئے ہیں۔ اب اس کے جو اوزان ہمارے قریب ترین جو ہم نے ارکان پڑھے ہوئے ہیں ان میں ایک رکن ہے مفاعیل، ہم ذرا سا غور فرمائیں تو یہ بنتا ہے مفاعیل مفاعیل فعول، بر حضج ہے غالباً، تو بیروں کے نام میں ذرا کچھ بعض دفعہ مسائل ہوتے ہیں، تو ان ناموں کو یاد کرنا اور رٹنا میرا خیال اتنا ضروری نہیں ہے جتنا ارکان تک پہنچنا ضروری ہے۔ یہی ہم نے ثنائی ترکیب بھی لکھ دی ہے اس کی، 0-1-1-1 مفاعیل، پھر 0-1-1-1 مفاعیل اور 0-1-1 فعول۔ اب یہ پوری غزل کی یہ بحث ہے، ہم اگر اس کو اس غزل کی ذاتی بحر قرار دے دیں تو بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ مثلا آئندہ مثالوں میں ہم دیکھیں گے کہ غزل کے سارے جفت مصرے جو ہیں ان کو ذاتی بحر پہ پورا اترنا چاہیے، اور طاق مصروں میں شاعر کے پاس کچھ محدود اختیارات ہیں، ان کا ذکر جہاں ضروری ہوگا کر دیا جائے گا۔ یہ شعر دیکھیے، اسی وزن کا شعر ہے، وہ کیا تھا چیختے تھے سنگ ریزے، ابھی جس شہر میں میرا گزر تھا، جو تن کے آج بکھرے ہیں گلی میں، یہاں چڑیا چہکتی تھی یہ گھر تھا۔ اس کو ہم یوں پڑھتے ہیں اس طرح، وہ کہا تھا چیختے تھے سنگ ریزے، ابھی جس شہر میں میرا گزر تھا، جو تن کے آج بکھرے ہیں گلی میں، یہاں چڑیا چہکتی تھی یہ گھر تھا۔ تو ہمیں اوزان از خود کھل جاتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا بھی کوشش کریں۔ اس کا بھی وہی وزن ہے، مفاعیل مفاعیل فعول، مفاعیل مفاعیل فعول۔
اور پھر آگے کی جو مثال آتی ہے ان کا وزن بدلا ہوا ہے تھوڑا سا. یاد آئے تیرے پیکر کے خطوط، اپنی کوتاہی فن یاد آئی. چاند جب دور افق میں ڈوبا، تیرے لہجے کی تھکن یاد آئی. یاد آئے تیرے پیکر کے خطوط. میں پھر پڑھتا ہوں اس کو ارکان کے قریب لا کر کہ یاد آئے تیرے پیکر کے خطوط، اپنی کوتاہی فن یاد آئی. یہی سال کی مثال آ گئی. اور چاند جب دور افق میں ڈوبا، نون غنہ رے، اور پھر دور افق میں ڈوبا، تیر لہجے کی تھکن یاد آئی. ان کا وزن بنتا ہے فاعل، فاعلۃ، فاعلۃ، یا فاعل، فاعلۃ، مفعول. یہ دو وزن اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ کہیں آخری رکن فاعلۃ ہوگا تو کہیں مفعول بھی ہوگا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ بلا اقراء اجازت ہے اس بحر میں خاص طور پہ. اور یہ جو حوالے ہوتے ہیں بحر کے حوالے سے ہوتے ہیں. اب یہاں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ ہمارے عام علم عروض میں یا روایتی عروض میں اس طرح سے تختی نہیں کی جاتی. روایتی عروض والے یوں کرتے اس کو کہ فاعلات، فعلات، فاعلات، فعلات، فعل، یا فعلات، فعلات، مفعول، فعل. جی میں پھر دوہرا دوں، فاعلات، فعلات، فعل، یا فاعلات، فعلات، فعل. مجھے وہ مشکل لگتی تھی، سچی بات یہ ہے. تو میں نے اس کو زیادہ رواں اور زیادہ سیدھا کر دیا ہے. اوزان بالکل وہی ہیں، ذرہ بھر بھی فرق نہیں ہے اس میں. صرف رکن بنانے میں نے اس میں روانی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اور یوں کہنا زیادہ آسان ہے زبان کے لیے کہ فاعل، فاعلۃ، مفعول، یا فاعل، فاعلۃ، فاعلۃ، دونوں میں سے کوئی بھی چیز آ سکتی. اچھا ایک چیز آپ نے اور نوٹ کی اس میں، یاد آئے تیرے پیکر کے خطوط، یہاں ایک توئے آ گیا ہے آخر میں جا کے، جو باقی مصروں میں اس کے مقابل حرف کوئی نہیں ہے. اچھا یہ توئے جو ہے یہ ایک حرف کا اضافہ ہو گیا اس پہ. تو مصرع اول میں اتنی چھوٹی سی چیز کو نوٹ ہی نہیں کیا جاتا، یعنی یہ معمول کی بات ہے. آپ تختی میں اس کو لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں کہ فاعلات، فعلات، فاعل، فاعلۃ، مفعولات، لیکن اس کی چندہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ باقی اس کی ذاتی بحر جو غزل کی وہ چل رہی ہے، فاعل، فاعلۃ، مفعول. یہ دو چیزیں نوٹ کرنے والی تھی، دو تین چیزیں. اور طاق مصرع جو ہے جس میں جیسے یہ آیا ہے کہ یہاں توئے زائد ہے، تو اس کی چالیں جو ہے طاق و جفت کی ملا جلا کے وہ یہ بن سکتی ہیں. میں اس کی لسٹ دے دیتا ہوں. فاعل، فاعلۃ، مفعول، یا فاعل، فاعلۃ، مفعولات، فاعل، فاعلۃ، فاعلۃ، فاعل، فاعلۃ، فاعلتان. یہاں بات مکمل کرتے ہیں. اگلی جو ہے چوتھی مثال وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز.
اجازت دیجیے، یہ ہمارے